من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین بالزہراء بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الصوم لی وانا اجزی بہ یا من اسمہ دواء و ذکرہ الشفاء۔ محترم و مکرم ناظرین محترم، جی پی آئی نیوز کی جانب سے میرے برادر ڈاکٹر غفاری صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ملکی سیاسی مذہبی تحولات پہ ماشاءاللہ یہ اہل علم سے اور سیاسی شخصیات سے یہ انٹرویوز لیتے ہیں اور یہ بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ خالق ان کی توفیق میں برکت عطا فرمائے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو خدا نے اتنی زندگی عطا کی کہ ہم ایک دفعہ پھر رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور نجات کا مہینہ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو کہ مرنے سے پہلے خدا رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو، اس لیے کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے خاص نبی مکرم کی امت کے لیے بخشش کا ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اور اس کے روزے واجب کر دیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہوا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس فرمان کا جو سب سے لب لباب بات اتنی سی ہے، یا اللہ کیا نماز آپ کی نہیں ہے، حج آپ کا نہیں ہے؟ یہ روزے کو مخصوص اللہ نے اپنے سے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سبب یہ ہے کہ ہمارے ہر عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ریا ہو سکتا ہے، حاجی حج کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آ سکتا ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے، جب تک کہنے والا کہے نہ ہمیں وہ عبادت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ خدا کو وہ عبادت پسند ہے جس میں دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو۔ تو اللہ اپنی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کے ساتھ اس مہینے کا آنے والا ہے، جیسے پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ یہ رحمت ہے، مغفرت ہے، نجات ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ شیطان جو تمہیں ورغلاتا ہے وہ ایک مہینے کے لیے پابند بسلاسل ہے۔ بندہ بہانہ کرتا ہے کہ مجھ سے شیطان نے یہ کروایا ہے، لیکن شیطان بند ہے۔ خدا کی درگاہ میں ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ خداوند کریم نے پھر خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مغفرت ہے، نجات ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور فرمایا کہ برکت اتنی ہے کہ تم اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرو تو ثواب تمہیں پورا قرآن ختم کرنے کا ہے، اور فرمایا ایک رکعت نماز پڑھو تو 70 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا اگر میرا روزہ دار روزہ رکھ کے گرمی کی حالت میں وہ تھک جائے، سو جائے، تو کہا انفاسکم تسبیح و نومکم عبادہ، اے روزہ دار یہ جو تیری سانسیں چل رہی ہیں یہ تسبیح ہے اور تیرا سونا بھی عبادت ہے۔ دعیتم الی ضیافت اللہ، اللہ تمہیں اپنی مہمانی کی طرف دعوت کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوگا کہ اللہ ہمارا میزبان ہو جائے اور ہم جیسے گناہگار اس کے مہمان ہو جائیں۔ لازمی بات ہے کہ میزبان اپنے طریقے سے کچھ دیر کے لیے ہمیں بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اور یہ بھوکا پیاسا اس لیے رکھتا ہے کہ یہ تیری روح کے لیے بھی شفا ہے، یہ تیرے جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ اور اسی لیے اس ماہ مبارک رمضان میں فرمایا خوش قسمت ہے کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے، صرف
زبان پیٹ کا ہی روزہ نہیں بلکہ اعضاء و جوارح کا روزہ رکھے، وہ غیبت سے بچے، وہ آنکھوں کے گناہوں سے بچے، وہ کانوں کے گناہوں سے بچے۔ اور اس دن اس کی عید ہوگی، عید الفطر میں، کہ جس وقت وہ اس طریقے سے روزہ رکھے تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ عید الفطر میں وہ ایسا ہے جیسے شکم مادر سے دنیا میں آیا ہو۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے قرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور میں جب یہ گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے مملکت پاکستان کے رہنے والے تمام کلمہ پڑھنے والوں سے یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کروں گا کہ اللہ نے جو ہمیں پاکستان دیا ہے قائد اعظم کی قیادت میں، وہ بھی 27 رمضان کو ہمیں یہ ملا، شب قدر گزار کے دوسرے دن ہمیں عظیم ملک ملا ہے۔ تو میرے برادران و خواہران، اس مہینے کو یہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے، اس لیے کہ رحمت کا جو بادل ہے وہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے۔ آئیں آپ اس مہینے میں اللہ کی درگاہ میں توبہ کریں۔ فرمایا وَالصَّلَاتُكُمْ مقبول، تمہاری نمازیں مقبول ہے، وَذُنُوبُكُمْ مغفور، اس مہینے میں جو کہ صدق نیت سے توبہ کرے ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کی ضیافت میں ہیں، ہم اس کے مہینے میں ہیں۔ غفلت سے اٹھیں، آئیں اس مہینے کا استقبال کریں، اس لیے کہ خالق کائنات نے یہ مہینہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، نجات کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ اور ہاں، جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، آج پوری دنیا ایک بیماری میں، ایک وبا کی لپیٹ میں ہے جس کو کرونا کہا جاتا ہے۔ یہ پچھلے سال سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ بیماری ایسی آئی ہے کہ جس نے ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور ہم اپنی بات کریں، آئیں کہ خداوند کریم نے ہمارا ایسا امتحان لیا اور سبب یہ ہم خود ہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، میرے اللہ تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے مجھ پہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کرونا کی بلا، یہ وبا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ منافقت سے بھرا پڑا ہے، ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ سود کھانے کو جائز قرار دیا جاتا ہے، غیبت کرنے کو ایک فن کہا جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے پوچھا کہ مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ آج وہ جو کہہ رہے تھے اسلام آباد میں کہ میرا بدن میری مرضی، کہاں چلے گئے ہو؟ یہ ابھی 1 اپریل گزرا ہے، کل اس میں جھوٹ بولنا جواز قرار دیا جائے، اس کا کہاں دین سے اس کا تعلق ہے؟ تیرے بدن تیری مرضی نہیں ہے، اس کی رضا سے تم آتے ہو، اسی کی رضا سے چلے جاتے ہو۔ آج اس کرونا کے مرض نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور میرے ملک خدا داد پاکستان میں اس بیماری نے انہی مہینوں میں پھر سر اٹھا لیا ہے۔ پچھلا سال ہم روتے ہوئے ہم گزرے کہ نہ ہم کعبہ جا سکے، نہ روضہ رسول پہ جا سکے، نہ ہم ائمہ کے ذریعوں پہ جا سکے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ نے تمہارے اپنے شہروں کی مسجدوں کے بھی دروازے بند کر دیا۔ وہ شاید تراویح کی عبادت ہو، یہ شب قدر کے اعمال ہوں، یا پنجگانہ نماز ہو، اس سے بڑھ کر کائنات میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے جو اب ہوا ہے۔ سبب ہمارے گناہ ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ آئیں خدا کی درگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہمارے مکتب فقہ جعفریہ کے مطابق ہمارے مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ کو کرونا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو کرونا لگ جائے اور اس کو موت ہو جائے تو یہ قاتل تصور ہوگا، اس کو دیت دینی پڑے گی۔ اسی لیے ہمیں مسجدوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، جیسے حکومت نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے، شادی حالوں کو، آؤٹ ڈور انڈور محفلوں کو، ہم نے اپنی آپ دیکھیں شعبان کے مہینے میں ولادت مولا حسین علیہ السلام، ولادت غازی عباس علیہ السلام، اور خصوصاً ہمارے 15 شعبان کے شب برات کے اعمال جس کی صبح میں مولا امام زمانہ کی ولادت ہے، اس کو نہیں کیا، اس لیے کہ شرعی طور پر
جو ڈاکٹر فیصلہ دے دے اس پہ مجتہد اور مفتی کو بھی ماننا پڑے گا۔ مجتہد اور مفتی بھی ان کے حکم کے تابع ہیں کہ کہا جی یہ ایک چھونے والی بیماری ہے، یہ ہر بندے کو چھو لیتی ہے، اور پھر اگر بیماری ایسی ہو تو وہ چاہے محفل ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے کعبہ ہو، چاہے مدینہ ہو، ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور ہمارے فقہ کے مطابق اور مکتب تشیع کے ہمارے علماء کے مطابق اگر یہ بیماری پھیلنے کا سبب ہو تو حکومت جو SOPs دے اس پہ عمل کرنا شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی لازم ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ابھی تک جو حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں اس پہ ہم نے من و ان عمل کیا ہے، آگے بھی کرنا ہے۔ میں ایک خطیب امام جمعہ ہونے کے ناطے جمعے میں ہمیشہ میں اپنے مومنین سے کہتا ہوں کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ نہ ملائیں، آپ گلے نہ لگائیں، آپ بغیر ماسک کے مسجد میں داخل نہ ہوں، آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں، آپ اپنے آپ کو جو ہمارے طبیب ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بیمار ہو جائے تو شرعی طور پر اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت اور خصوصاً میرا شہر گجرات اس کی لپیٹ میں آیا ہے۔ ابھی میرے برادران نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہسپتالوں میں اب جو وہ وینٹیلیٹر کے وہ بیڈ بھی نہیں ہے، لوگ اس کے لیے بھی ترس گئے ہیں۔ تو یہ تیزی سے بڑھتا ہوا ہے، ہم پہ شرعی طور پر لازم ہے کہ جو حکومت کی جانب سے ہو، ہمارے مفتی صاحبان، ہمارے مجتہدین نے سختی سے کہا ہے کہ آپ نے اس چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں جو ہمارے گجرات کی انتظامیہ کی جانب سے جو کچھ ہمیں انہوں نے بتائی ہیں، مثال طور پر سینیٹائز کرنا، وہ گیٹ بھی لگایا ہوا ہے اور ہاتھوں کو بھی سینیٹائز کیا جاتا ہے، ماسک لگائے بغیر ہم کسی کو اندر نہیں آنے دیتے، اور ایک جو فاصلہ رکھنا ضروری ہے اس کی بھی ہم رعایت کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ تو ہم اپنے گجرات کے تمام مکاتب فکر سے کہیں گے کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ضدی بنیں۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا اپنی انتظامیہ سے بھی، شہر گجرات کے منتظمین سے بھی، کہ جیسے ہمارے مولانا اشرفی صاحب نے بھی جو ماشاءاللہ وزارت مذہبی امور میں ہے، تو انہوں نے ایک اچھا اعلان کیا ہے جس کو ہم نے ویلکم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں مسجدیں کھلی رہیں گی، دعا ہونی چاہیے۔ یہ بیماری تمہارے ٹیکوں سے دور نہیں ہوگا، یہ بیماری دعاؤں سے ہوگا، استغفار سے ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جو طاعون کی بیماری پھیلی تھی اس میں زیارت عاشورہ پڑھا گیا تو وہ بیماری دور ہوئی ہے۔ خدا کا گھر بند نہ کرو، لیکن جو SOPs ہیں اس کے مطابق آئیں، اس لیے کہ یہ بیماری بغیر توبہ کے، بغیر دعا کے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا شفا دیتا ہے، تو اس کی درگاہ ہمیں گر گڑانا چاہیے۔ لیکن اگر حکومت کہتی ہے 60 سال سے 80 سال کے بوڑھے نہ آئیں تو نہ آئیں، بچے نہ آئیں۔ ابھی لاہور میں کتنے بچوں کی بھی اموات ہو چکی ہے۔ تو جو ہماری حکومت، جو ہماری انتظامیہ کہے، ہمارا ادارہ حسینیہ ٹرسٹ ماشاءاللہ ہمیشہ اس کے مطابق ہے، اس لیے کہ کسی ایک کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے، اور کسی ایک کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ میرے بھائی GPI نیوز کے توسط سے میرے شہر گجرات کے تمام میرے برادران سنی شیعہ اور تمام مکاتب سے تعلق رکھنے والے، خصوصاً میرے مذہبی برادران جو خطابت میں ہیں، نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ اب آپ اس ملک میں محبت بانٹیں، نفرت کو ختم کر دیں، ہم چھوڑ دیں کسی کو کافر کہنا، بلکہ جتنی آپ محبت بانٹیں گے اتنا ہی میرا اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور جس خالق نے اپنے نبی کو اتمم مکارم الاخلاق، جس کو خدا نے مبعوث ہی لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے کیا ہے، آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت بھائی چارے کی ہے، محبت کی ہے، امن کی ہے، اور خدا کی درگاہ میں نے آج کے جمعے میں عرض کیا، میں نے کہا آؤ خدا کی درگاہ میں ہر بندہ توبہ کرے۔ گھر کا سربراہ برا ہو جائے تو پورا گھر لپیٹ میں آتا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ میرا ملک کیوں لپیٹ میں آیا ہے، ہر ملک والا جانتا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ آج خدا کی درگاہ میں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آئے ماہ مبارک رمضان میں بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی خدا کی درگاہ میں توبہ کریں، خدا کی درگاہ میں معافی مانگیں، اس لیے کہ خدا جب کسی بلا کو ٹال دینا چاہتے تو اس کے لیے کن کہنے کی ضرورت ہے، وہ کن کا مالک ہے، بلا آتی بھی اسی کی وجہ سے ہے، رحمتیں بھی اسی کی وجہ سے ہے، اس نے خود کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خدا نے ایک ہستی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کیوں نہ ہم دعا مانگیں، خدا بندہ تیرے نبی رحمت کا واسطہ ہم سے اس بلا کو دور فرما دے، اور بڑی جلدی سے پوری دنیا جو لپیٹ میں آئی ہوئی ہے خدا بند اس کرونا کے مرض کے ہم سے دور فرما دے، اور ماہ مبارک رمضان میں ہر مسجد میں ہر درگاہ میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ میری ان باتوں کو میرے برادران جو خصوصاً اہل علم ہے اس پہ عمل فرمائیں گے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔